السلام علیکم جی۔ ناول میرا پہلا جنوں کی اگلی قسط شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو کر لیجئے جلدی سے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اگلی قسط کی جانب۔ وہ ابھی شیشے کے سلائیڈنگ ڈور کے پاس کھڑا تھا۔ فرش پہ جلے ادھ بجھے سگریٹ کے ٹکڑے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ایک سگریٹ کا پھر سے شعلہ بھڑکائے وہ لبوں میں دبا گیا۔ تبھی پاس پڑے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے فون کی روشنی اسکرین پہ بلنک ہوتے ہوئے دوراب افندی کے نمبر کو دیکھا، مگر کال پھر بھی ریسیو نہیں کی۔ فون مسلسل رنگ کرتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ ضدی بنا کھڑا تھا۔ اس کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کالز کرنے والا شاید اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے کال کا سلسلہ موقوف کر کے اس نے میسج ٹائپ کیے سینڈ کیا۔ ضرور سوگ منا رہا ہوگا شادی کا۔ سمسام نے میسج سین کیا۔ اس کی گرے شفاف آنکھوں میں ابھی تک سرد پن قائم تھا۔ تبھی دوسرے میسج کی نوٹیفیکیشن آئی۔ اس نے پھر سے فون پہ اچٹتی سی نظر ڈالی۔ جب تو میسج سین کر کے رپلائی نہیں دیتا تو دل کرتا ہے تیری گردن مروڑ دوں۔ سمسام نے میسج پڑھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ پھر ایک اور میسج آیا۔ آج وہی دن ہے نا جس دن رخ تجھ سے جدا ہوئی تھی؟ اس نے فون اٹھا کر بغور دیکھا۔ سب پتا ہے تو یہ بکواس کیوں کر رہا ہے؟ میرے زخموں پہ تو نمک چھڑکے گا اب؟ سمسام کی انگلیوں نے مہارت سے چند سیکنڈز میں ٹائپ کیے سینڈ کیا۔ 2 ویڈیوز بھیج رہا ہوں، دھیان سے دیکھنا۔ اس نے سمسام کی بات اگنور کیے اپنی بات کہی۔ میری طرف سے میرے یار کو اس کی شادی کا تحفہ۔ کیپشن لکھ کر 2 ویڈیوز سینڈ کر دیں۔ پہلی ویڈیو اس کے نکاح کی تھی جس میں گل رخ اور اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ پھر اس نے جب اسے مٹھائی کھلائی تھی تو دوراب نے نیچے بیٹھ کر ایسا اینگل لیے ویڈیو بنائی جس سے گل رخ کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے مٹھائی کھلائی تھی تو اس کا چہرہ شرم سے اس قدر سرخی مائل ہو گیا تھا کہ اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ سمسام اس لڑکی کے تاثرات دیکھ کر چونک گیا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر دوسری ویڈیو آن کی جس میں دوراب کا نکاح ہو رہا تھا، وہ بھی بالکل اسی لڑکی سے۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ اب سوچنا چھوڑ اور جا اپنی گل رخ کے پاس جو تیرے پاس ہے۔ خدا نے تیری سن لی۔ آج کی رات وہ تجھ سے بچھڑی تھی، اس پروردگار نے آج ہی تجھے لوٹا دی۔ میں نے اپنی والی کو سنبھال لیا ہے۔ تھینکس نہیں بولے گا شادی کا اتنا حسین تحفہ ملنے پر؟ سمسام سارے الجھے داغوں کو سلجھاتا پل بھر میں پرسکون ہوا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب نرم پڑے۔ سمسام کے بھنچے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو بوٹ کی ٹوہ سے بجھایا اور دوراب افندی کو ریڈ ہارٹ ایموجی سینڈ کیے فون صوفے پر اچھالتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف تھا جہاں اس کی رخ نہ جانے کب سے اس کے انتظار میں تھی۔ ZS پیلس میں اس کا استقبال بہت ہی شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کی گئیں۔ شہزادیوں کی طرح اس کو اس ولا میں لایا گیا۔ ہما بھی اس کے واری صدقے ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بہت سے نوٹ اس پر سے وار کر ملازمہ کو پکڑا دیے۔ اس کا ہر مومنٹ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ ہما اس کو کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ اب وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھائے سارے کمرے میں نظریں دوڑائیں جس میں بڑا سا فانوس لگا تھا، اور جا بجا موم بتیوں کی روشنی میں نہائے اس عالی شان کمرے کو دیکھا۔ سب کچھ اس کی سوچ سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ عالی شان کمرہ، ٹیرس اور اس کے پار دکھتا باہر کا دل لبھا دینے والا منظر، سوئمنگ پول نیز ہر آرائش و زیبائش کی چیز اس کمرے میں موجود تھی، جو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ جہازی سائز گول بیڈ کے اطراف پر سیج کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ بیڈ کی گراؤنڈ پر بھی پھولوں کے بکے رکھے تھے اور بیڈ پر بھی پھولوں سے دل بنایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو یہ سب دیکھ کر وحشت سی ہونے لگ گئی۔ اس نے اتنا ہیوی ڈریس پہلی بار پہنا تھا۔ اس وجہ سے بھی اس کو الجھن بھی ہو رہی تھی۔ وہ تھک بھی چکی تھی۔ 2 دن سے وہ ٹھیک طرح سے سوئی بھی نہیں تھی، اس لیے اس کی آنکھیں نیند سے بھر گئی تھیں اور اب اس کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بیڈ سے اٹھی اور سیج کی لڑیوں کو پیچھے کر کے نیچے اتری۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کدھر جائے۔
وہ اپنے مجازی خدا کے آنے سے پہلے ہی یہ ہیوی اور بولڈ ڈریس تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی ایسے بیک لیس کپڑے نہیں پہنے تھے۔ محمل پہن لیتی تھی پینٹ شرٹ اور بیک لیس میکسی وغیرہ، مگر اس نے کبھی بھی نہیں پہنے تھے۔ عین وقت پر اسے مجبوراً یہ ڈریس پہن کر محمل بن کر بیٹھنا پڑا تھا، مگر وہ تب سے خود کو اس بھاری کامدار دوپٹے سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے اٹھ کر شیشے کے سلائڈنگ ڈور والی کبرڈ کھولی تو وہاں سارے جینٹ سوٹ ترتیب سے ہینگ تھے۔ اس نے وہ بند کیے۔ دوسرا دروازہ کھولا تو وہاں لیڈیز ڈریس نظر آئے جو ہما نے محمل کے ساتھ جا کر اس کی پسند سے خریدے تھے۔ ان میں سے ایک وائٹ کلر کا ریشمی سادہ سا ایمبرائڈری والا ریڈی میڈ سوٹ نکال لیا اور ڈریسر کے پاس پڑے اسٹول پر رکھ دیا۔ اپنے سر پر موجود بھاری کامدار دوپٹے کو سیفٹی پن سے الگ کیے بستر پر رکھا اور اپنے آپ کو بھاری جیولری سے آزاد کروانے کے بعد واش روم میں جا کر ڈریس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر بستر پر رکھا اور سب سے پہلے مانگ سے ٹیکا نکال کر ڈریسر پر رکھا ہی تھا کہ دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اینجل نے گھبراتے ہوئے چونک کر اندر آنے والے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھولتے ہی گلاب اور موتیے کی مسحور کن خوشبو سمسام کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ضرور یہ کمرے کی سجاوٹ دوراب افندی کا ہی آئیڈیا تھا۔ اینجل کی نظر اس پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ دل ساکن ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی اپنے خواب میں دکھائی دیتی ان گرے شفاف آنکھوں کو حقیقت میں سامنے موجود پا کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دوبر ہوا۔ وہ نامحسوس انداز میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ بلیک ویسٹ اور پینٹ میں ملبوس پورے جاہ و جلال سمیت سحر انگیز شخصیت لیے دھیما سا مسکراتے ہوئے غضب ڈھا رہا تھا۔ اینجل نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا۔ کیا آپ سچ میں ہیں؟ کیا میں واقعی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گئی جن کے خواب سچ ہو جاتے ہیں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں زیر لب بڑبڑائی۔ سنا تھا محبت مار دیتی ہے، مجھے بھی زندوں میں مرا ہوا سمجھ لو۔ اس کی سرد آواز تاریک کمرے میں پھیلی تھی۔ اس کے خوبرو چہرے پر برفیلے تاثرات تھے۔ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں وہ اپنوں سے اتنے دھوکے کھا چکا تھا کہ اتنی جلدی کسی پر بھی اعتبار کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ اینجل چونک کر ہوش میں آئی اور اسے یوں بغیر شرٹ کے ویسٹ میں دیکھ کر گال شرم سے دہکنے لگے۔ جلد ہی اسے اپنے دوپٹے سے بنا وجود کا احساس ہوا تو اس نے اپنے سینے پر دونوں بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ ہڑبڑی میں اسے جو سمجھ آیا اس نے وہی کیا۔ شرم کے باعث وہ کپ کپا کر دوہری ہونے لگی۔ سمسام کی آنکھوں نے یہ دلکش منظر بخوبی دیکھا۔ اس کے سرخیاں چلکاتے دہکتے انگارے جیسے گالوں پر سایہ فگن گھنی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایک انجانی کشش تھی جو اسے اس کی جانب کھینچ رہی تھی اور وہ خود کو اس کی اوڑ کھینچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ سنو، وہ پلٹ کر جانے لگی تھی کہ سمسام نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ اسے روکنے کے لیے جیسے ہی سمسام نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اس کی لہنگے کی شرٹ جو بیک لیس تھی اور ایک ہی نازک موتیوں سے بنی ہوئی مالا پر مشتمل ڈوری کے سہارے پہ تھی، اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ سے اٹک کر رہ گئی اور اس کے اچانک ہاتھ واپس کھینچنے سے وہ نفیس موتیوں کی بنی ڈوری ٹوٹ کر چھن چھن کرتی سنگ مرمر سے بنے چکنے فرش پہ بکھرتی چلی گئی۔ اس کی جان جیسے لبوں کو آئی۔ اس نے شانوں سے پھسلتی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پھسلنے سے روکا۔ وہ اپنے سرخ یاقوتی کٹاؤدار لبوں کو بے دردی سے کچلتے ہوئے اسے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے پلکیں جھپکا گئی تھی۔ وہ پل میں اس تک پہنچا تھا۔ اینجل کی سانسیں منتشر ہو گئی تھی کچھ ہی لمحوں میں۔ سمسام نے اس کے رعنائیاں بکھرتے ہوئے مرمری جسم کو دیکھا تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ آج قدرت نے اس کے صبر کا پھل کتنا تحسین امیز دیا تھا کہ پروردگار کے اس انمول تحفے پہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے دمکتے ہوئے روپ کے سامنے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں اس کے پہلو پہ اپنا پور پور سجائے پورے تمطراق سے اپنے گھائل کر دینے والے حسن کے ساتھ ایستادہ تھی۔ سمسام کی نگاہیں اس پری وش کے دلکش چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ اس نے سارا فاصلہ سمیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے اس کے اوپر لڑک گئی۔ یہ حملہ بالکل اچانک ہوا تھا۔ اسے سمسام سے ایسی کسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کا نازک سا وجود اس کی فولادی گرفت میں کپ کپا رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس کی آہنی گرفت میں پھڑپھڑاتی ہوئی بمشکل بولی، کیوں تمہیں دیکھنے پر پابندی ہے؟ یوں ہی کھڑے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیراؤ مزید تنگ کیا تو مزید اس کے قریب ہو گئی تھی۔
اتنا قریب کہ اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بے ترتیب سانسوں کے زیرو بم کو بخوبی گن سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی گرمائش وہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے ناک سے جھولتی نتھلی کو اپنے ہونٹ کی ذرا سی حرکت سے چھو سکتا تھا۔ اس کی قربت کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتے جاتے حیا کے رنگ اس سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ پلکوں کی لرزش، ہونٹوں کی کپکپاہٹ، رخساروں پر پھوٹتی حیا کی سرخی، نیز کچھ ہی منٹوں کی قربت میں وہ اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ تا زندگی وہ اس کے اتنے ہی قریب رہنے کی تمنا کر بیٹھا تھا۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی، اس کے اتنا قریب ہوئی تھی، جس کے سامنے وہ بالکل مختلف ہو جاتا تھا، جس کی معصومیت کا وہ شیدائی تھا۔ آج اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ نے مزید اس کا اسیر بنا دیا تھا۔ اینجل کے گالوں پہ اس کی فسوں خیز قربت پر گلال ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا، جو سمسام کو مبہوت سا کر گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسی کی گل رخ تھی، وہی معصوم پاکیزہ حسن، سرخیاں چھلکاتا چہرہ، وہی گھبراہٹ، وہی دلکشی، وہی کشش۔ وہ کیسے نہ اسے پہچان پاتا؟ ان کی تو روحیں ازلوں سے ایک دوسرے سے جڑی تھیں، بس ملی آج تھیں۔ دونوں کا دل ایک ساتھ ایک لہ پر دھڑک رہا تھا، جس کا شور دونوں کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اس کے جھکے سر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہو کر سمسام نے اپنا پہلا حق اس پر استعمال کیا۔ اپنے گال پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اینجل نے شرم سے آنکھیں مینچ لیں، لیکن جب سمسام نے اس کے سرخ پھولے ہوئے نرم و نازک روئی جیسے ملائم گال کو دانتوں میں بھر کر کاٹ لیا تو اینجل کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ سمسام کے چوڑے سینے پر جمے اس کے نرم مخملی ہاتھ نے بے اختیار ہو کر اس کے ویسٹ میں جھانکتے مردانہ بالوں کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ لیا۔ سمسام کے تراشیدہ مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ محو رقصاں ہوئی تھی۔ ان ریڈ ایپلز کو کاٹ کھانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہیں کوئی پرانی آواز کی بازگشت اینجل کو اپنے کانوں میں سنائی دی تو اسے اپنے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اینجل کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے باہر نکلنے کو بیتاب تھا۔ وہ بس کسی طرح ان لمحوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی، بس کسی طرح سمسام کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ الرجک ہے مجھے سگریٹ کی اسمیل سے۔ محمل بھی پیتی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی تھی، اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اب تو شک کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، وہ پریقین ہو گیا تھا وہ اس کی ہی گل رخ ہے، اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ کر پینے والی محمل جس کا دوراب کے ساتھ نکاح ہوا تھا مجھ سے آ رہی ہے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے اپنے مقابل لاتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ شاندار شخص ڈھیر خوشبوؤں سے رچا بسا تھا، مگر سگریٹ کی اسمیل نے اس خوشبو میں ملاوٹ کیے ایک الگ سماں پیدا کیا تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑا سوال کر رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے ڈپریشن میں نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جب اس کے ہلکا سا جھنجھوڑنے پر اینجل کی کشمکش اب حیرت سے خوف میں بدلی، اس نے ہراساں ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے اس وجاہت کے شاہکار رعب و دبدبے کا بھرپور تاثر دیتے سمسام زریس گردیزی کو دیکھا، جس کے وجیح چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت و جامد کھڑی یوں ہی اس شہزادوں سی آن بان رکھنے والے اس شخص کو دیکھے چلی جا رہی تھی، جس کی آنکھیں نہ جانے کب سے اس کے خوابوں میں آتی تھیں، مگر جب اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارے دیکھا تو اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کے خواب حقیقت میں ڈھل کر اس کے سامنے تھے، لیکن اس کا گریز بدستور قائم تھا۔ دل یکدم باغی ہوئے بے لگام دوڑنے لگا۔ تمہاری طلب نے اس شے کو منہ لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آ گئی ہو تو اور کسی چیز کی طلب نہیں رہی، سمسام نے ذو معنی انداز میں کہتے ہوئے اسے کمفرٹ زون فراہم کرتے ہوئے خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے زوروں سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے تھوڑی دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے نکالے ہوئے کپڑے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے تاکہ اس کے باہر آتے ہی وہ چینج کر سکے۔ اندر سے شاور چلنے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹاول؟ سمسام نے ہاتھ باہر نکالا تھا۔ اینجل نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کمرے میں کہیں بھی ٹاول دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یہی بتانے کے لیے واش روم کے دروازے کے پاس آئی تھی جب سمسام نے اسے اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے وہیں باہر ہی کہیں گر گئے تھے۔ بھاری لہنگے میں پاؤں اٹکا ہوا تھا اور وہ خود کو گرنے سے سنبھالنے کے لیے اس کا سہارا لے گئی۔ وہ دونوں شاور کے نیچے ایک ساتھ کھڑے بھیگ رہے تھے۔
اس نے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کو سنبھالا ہوا تھا جو پیچھے سے کھل چکی تھی، دوسرا ہاتھ اس کے سرخ و سفید بائیپس والے کسرتی بازو پہ تھا۔ سمسام نے اس کے جوڑے میں بندھے بالوں کو پن نکال کر کھول دیا۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تو اس کے بازوؤں کا حصار توڑنے کے لیے ہاتھوں سے اسے خود سے پیچھے دھکیلا۔ کلائیوں میں موجود کانچ کی چوڑیاں چھنک گئیں۔ سارا واش روم جیسے جھنجھلا اٹھا، مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی۔ اس نے بھیگتے ہوئے آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا۔ واش روم کمرے سے بھی بڑا تھا، نہ جانے کیا کچھ وہاں موجود تھا۔ پہلے شرٹ کی ڈوری توڑ دی اور اب اتنا مہنگا لہنگا پانی کے نیچے خراب کر دیا۔ وہ بے بسی سے دل میں سوچ ہی سکتی تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ شاور کے مسلسل اس پر گرتے پانی کی وجہ سے کپکپاتے ہوئے بولی۔